اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں روز جمعہ کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ جیسی سعادت نصیب فرمائی۔ سامعین محترم، خطبہ حمام کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ کلام میں نے پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ توبہ سے ہے۔ آیت کا نشان 119 ہے۔ سورہ توبہ جسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کی 119ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے، جو بات کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ متقیوں سے کی ہے۔ کس سے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے بات کی ہے؟ ایمان والوں سے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے پروردگار عالم نے تمام انسانوں سے بات نہیں کی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یا یہ پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ اے مسلمانوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، نہیں، پروردگار عالم نے براہ راست مومنوں سے بات کی۔ اچھا ایسا کیوں کیا پروردگار عالم نے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ یہودیوں سے کہتا کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ عیسائیوں سے بھی کہہ سکتا تھا کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے بھی کہہ سکتا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پروردگار عالم نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، انسانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، سیدھا پروردگار عالم نے مومنوں سے بات کی، اے مومنوں تم متقی بنو۔ وجہ کیا ہے؟ یہودیوں سے کیوں نہیں کیا، نصرانیوں سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور پھر انسان عمل کرتا رہے تو پھر وہ عمل کسی کام کا نہیں رہتا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ لہٰذا پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے براہ راست مومنوں سے کہا اے مومنوں تم وہ ہو جن کا عقیدہ بالکل پرفیکٹ ہے، تم وہ ہو جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہو، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تم اللہ کے عدل کے بھی قائل ہو، تم محمد کو خاتم النبیین بھی مانتے ہو، تم سلسلہ امامت کے بھی قائل ہو، تم روز قیامت کا بھی یقین رکھتے ہو، تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، تم بالکل پرفیکٹ جا رہے ہو۔ اب ایک چیز کی ضرورت رہ گئی ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ اے مومنو اب تم متقی بن جاؤ، تم تقوی الہی اختیار کر لو۔ تو سامعین محترم، اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر مؤمن متقی نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے جتنے مؤمنین بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ متقی ہوں، صحیح ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی متقی نہ ہو سکتا ہے سارے متقی ہوں۔ لہذا ہر مومن متقی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہر انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں کتنے سارے انسان ہیں، کیا سارے مسلمان ہیں؟ نہیں، سارے مسلمان نہیں ہیں۔ اتنے سارے مسلمان ہیں، کیا سارے مسلمان مومن بھی ہیں؟ نہیں، سارے مسلمان مومن بھی نہیں ہیں۔ تو اتنے سارے مومن بھی ہیں تو کیا سارے مومنین متقی بھی ہیں؟ نہیں، سارے مومنین متقی جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں جو تقوی کو اپناتے ہیں، اور تقوی جیسی دولت کو اپنے دل میں بسانے والے ہوتے ہیں، بہت قلیل تعداد ہوتی ہے۔ اچھا تقوی کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، اب آپ بتا ہی دیں گے یقیناً۔ آج 31واں خطبہ ہے ہمارا یہ۔ ہاں، اسے تقوی کہتے ہیں، حرام سے بچنا، بس۔
اللہ کا خوف دل میں ہو اور واجبات پر عمل کیے جائے انسان اور حرام سے بچتا جائے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ لیکن یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، ابھی بندے نے سیڑھی پر قدم رکھا ہے، ابھی پہلی سیڑھی پر آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس سے بڑا دنیا میں اب کوئی متقی نہیں رہا، ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے کہ اگر وہ واجبات پر عمل کر رہا ہے اور محرمات سے بچ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ مومن کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو گئے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا متقی کا، لیکن ابھی آپ جو ہے وہ پہلے درجے کے متقی ہیں، یعنی آپ کو 100 میں سے 33 مارکس مل گئے، پاسنگ مارکس ہو گئے، آپ پاس ہو گئے، لیکن جو ہے وہ آپ کو 100 میں سے 100 نہیں ملے۔ ابھی متقی جو ہے وہ تقوی انسان بڑھا سکتا ہے، اس کی صفتیں بڑھ سکتی ہیں، اس کے تقوی میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تقوی میں اضافہ نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں نہیں کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ سب سے زیادہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تقوی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اب تقوی میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ تو چلیے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر وہ بتائیں گے کہ کیسے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے بے شمار صفتیں بیان کی کہ متقی ایسا ہوتا ہے، متقی ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ بات ہوتی ہے، اس میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن ایک شاہکار خطبہ مولا کا، جسے خطبہ حمام بھی کہتے ہیں، خطبہ متقین بھی کہتے ہیں، جب اس نے مولا سے مطالبہ کیا اور عجیب مطالبہ کیا، مولا آپ کو قسم دے رہا ہوں ایسے بیان کیجئے گا کہ آپ یہاں بولیں اور میں متقی کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں، میرے سامنے متقی مجسم ہو کر آ جائے، میں اسے دیکھوں ہاں ایسا ہوتا ہے متقی، آپ اس طریقے سے بیان کریں۔ تو مولا نے فی البدیہہ کتنی صفتیں بیان فرمائی؟ 110 صفتیں بیان فرمائی۔ یعنی گویا مولا کا یہاں بھی اشارہ ہے کہ دیکھو اگر جس میں ایک دو صفتیں آ جائیں تو وہ عام متقی ہوتا ہے، لیکن جس میں 110 صفتیں جمع ہو جائے وہ امام المتقین ہوا کرتا ہے۔ لہذا کہا کہ 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی متقی کی، جس میں سے ہم کتنی بیان کر چکے ہیں اب تک آپ کے سامنے؟ 75 صفتیں۔ کیا بات ہے یار، ایک دو صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند، اللہم صلی سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند۔ 75 صفتیں اب تک آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ گزشتہ خطبے میں جو آخری 3 صفتیں بیان ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ غصے کو پی جانے والے ہوتے اور نیک کام انجام دینے والے ہوتے۔ یاد کر گئے ہیں یار بھائی، ایک دو صلوات پڑھیں یار مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل مقزومن غیظہ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، الخیر منہ معمول، نیکیاں کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، بھلائی کا کام کرتے رہتے ہیں، والشر منہ معمول، لوگ ان کے نقصان سے پناہ میں ہوتے ہیں، لوگوں کو خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی صفت مولا نے بیان فرمائی 76ویں صفت اور 77ویں صفت دونوں ملتی جلتی ہے، لیکن میں پہلے پہلی صفت پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، فرمایا اگر یہ متقی غفلت والوں میں بھی چلا جائے، جو لوگ غفلت برتتے ہیں ان میں بھی جا کر بیٹھ جائے، اللہ پھر بھی انہیں غافل نہیں لکھے گا، اللہ ذاکر لکھے گا۔ کتنی عجیب صفت ہے۔ بیان فرمایا کہ اگر یہ غفلت والوں میں بیٹھے گا تو اللہ غفلت والا اسے نہیں لکھے گا، غافل نہیں لکھے گا، یہ لکھے گا ذاکر ہے پھر بھی۔ دیکھیے کل آپ کی خدمت میں مجلس میں بیان کیا تھا کہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا ویسا ہی ان پر عذاب آتا ہے، انہی کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، وہی ان کا انجام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں بھلے یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر بری صحبت اختیار کی ہوئی اور عذاب آ گیا تو ساتھ میں یہ بھی لپیٹ میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دلیل کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، جب بستی سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا پوری بستی کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، ساری بستی آگ میں جو ہے وہ مبتلا ہے اور پروردگار عالم نے ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے۔ ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بندہ دیکھا جیسے درخت سے باندھا گیا ہوا تھا اور آگ کی لجامیں تھی۔ لجام سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ لجام کہتے ہیں یہ جو گھوڑے کی جو لجام ہوتی ہے، جیسے لگام کہتے ہیں، دونوں لفظ صحیح ہے، اسے کہتے ہیں لجام۔ یہ آگ کی لجام سے اسے باندھا گیا ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا عذاب اور باقی لوگوں کا عذاب مختلف ہے۔ باقی لوگ عذاب میں ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اسے عذاب دیا گیا ہے لیکن یہ بول بھی سکتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ تو بول سکتا ہے یہ نہیں بول سکتے سارے۔ تو اس نے کہا اے نبی خدا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گناہ کرتے تھے، بالفرض کوئی بھی گناہ ہے، یہ گناہ انجام دیتے تھے، میں گناہ کرتا نہیں تھا، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میں گناہ کرتا نہیں تھا، ان کے ساتھ ہوتا تھا، عذاب آیا تو میں بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ لہٰذا سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ جو روایتیں بیان ہوئی ہے، فلاں کو دوست نہیں بنانا، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ورنہ عذاب آئے گا، تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے، اس طریقے کی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن یہاں پر مولا نے عجیب صفت بیان فرمائی۔ مولا نے فرمایا یہ متقی اگر غفلت والوں میں بھی بیٹھے گا اللہ غافل نہیں لکھے گا، اللہ پھر بھی ذاکر لکھے گا۔ اب آئیے پہلے طے کریں یہ غافل ہوتے کون ہیں؟ آپ بتائیے کسے کہتے ہیں غفلت؟
کون ہوتا ہے غافل؟ کسے کہا جاتا ہے یہ غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ شاید آپ کو اشارہ مل جائے. بالفرض جو روزانہ قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا یا 10 بھی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ اسے غافلوں میں لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے، یہ ماہ رمضان میں قرآن باہر آتا ہے، یا بہنوں کے سر پر شادی میں جب رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تب قرآن سر پر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو قرآن جو ہے وہ شکوہ ہی کرتا ہے پورے سال کہ ہم جو ہے وہ غبار میں ہٹے ہوئے تھے اور اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگائے. لیکن حدیث کا عجیب مفہوم ہے، کہا کہ اگر یہ 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا نا روزانہ، اللہ کہتا ہے غفلت والوں میں سے غافل ہے. کیا مطلب ہوا؟ اچھا، اور کوئی؟ بالکل آپ نے جو ہے وہ تقریباً صحیح جواب دیا ہے. کوئی بول رہا تھا؟ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اسے کہتے ہیں غافل. صحیح ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، گناہ کبیرہ ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے غافل کا؟ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں غافل. صحیح ہے. گناہ کا عذاب بھی پتا ہے، سب کچھ سنا ہوا ہے، سب کچھ حدیثیں پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، سب کچھ پتا ہے کہ اگر فلاں گناہ کیا جائے تو عذاب آ جاتا ہے، اور پھر بھی گناہ کرے اس یقین کے ساتھ کہ عذاب آتا ہی نہیں ہے اللہ کا. اسے کہتے ہیں غافل، جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جسے اب اللہ کے عذاب وغیرہ پر یقین نہیں ہے. یہ ایک الگ گناہ کبیرہ ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ شروع میں چوری کرتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے، لیکن وہ اللہ سے کہتا ہے پالنے والے مجبوری تھی اس لیے چوری کی. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو گنجائش مل بھی جاتی ہے، اس پر حد جاری نہیں ہوتی، لیکن بہرحال گناہ ہوتا ہے. اب اس نے چوری کی، آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جائے گی اب یہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. اب یہ جب چوری کرے گا تو اللہ سے ڈرے گا بھی نہیں، اور اسے اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف بھی نہیں ہوگا. یہ ہو گیا غافل. ٹھیک ہے، اب اس نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے. تو مولا نے فرمایا یہ متقی اگر غفلت والوں میں جا کر بیٹھے، یعنی ایسے لوگوں میں بیٹھے جو اللہ کو بھلا چکے، تب بھی اللہ انہیں غافل نہیں لکھے گا، ذاکر ہی لکھے گا. ذاکر کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ پھر بھی انہیں ذکر کا ثواب عطا کرے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا متقی وہاں پر جائے گا اس محفل میں تو کیا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر؟ کیا یہ پڑھتا رہے گا تو اللہ ذکر کا ثواب عطا کرے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عجیب صفت ہے. غافلوں میں جائے گا اللہ پھر بھی ذاکر لکھے گا. کیا مطلب ہے؟ متقی وہاں بیٹھ کر کیا ذکر کر رہا ہوگا؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں بیٹھ کر ذکر کرنا ہوتا ہے اور صرف زبان سے ہی ذکر ہوتا ہے، تو پھر چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کو میں نے دیکھا ہے کہ میرے بابا کھاتے پیتے بھی ذکر کرتے تھے، میرے بابا جب دوسرے سے بات کرتے تھے تب بھی ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے، میرے بابا جب کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ذکر الہی میں ہوتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بندہ کام کر رہا ہے تو ذکر الہی کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے تو چلیے ایک نوالا کھا لیا پھر کہہ رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن اگر کسی سے بات کر رہا ہے تو بات کے درمیان کیسے اللہ ذکر الہی کا ثواب دے رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو یہ ایسا کوئی نہیں سمجھے کہ اس کا ثواب نہیں ہے. یہ ذکر الہی کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بلکہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ ہر واجب کی اللہ نے حد کو معین رکھا ہے. غالباً امام کا ہی فرمان ہے، ہر واجب کی حد معین ہے. رمضان کے روزے اللہ نے رمضان میں ہی واجب رکھے، اس کی حد معین ہے. حج اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں رکھا. ظہر کی نماز اللہ نے 4 رکعت ہی رکھی، 5 پڑھ کے آؤ گے اللہ منہ پر مار دے گا، نہیں چاہیے تمہاری نماز. لیکن ایک واحد ہے یہ ذکر خدا، جس کی اللہ نے حد معین نہیں کی. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے لیٹتے جاگتے، جب ذکر کرنا ہے کرو. اللہ نے کوئی ذکر معین نہیں کی کہ اتنا کرنا ہے اتنا نہیں کرنا. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بلکہ ایک ذکر لا الہ الا اللہ، یہ وہ ذکر ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے. تاکید ایک لحاظ سے اس طریقے سے بھی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کوئی بتائے گا؟ اگر میں لا الہ الا اللہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں. اگر آہستہ سے اگر پڑھوں میں، کیا وجہ ہے؟ صرف زبان ہلتی ہے، ہونٹ نہیں ہلتے. آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ، ہونٹ ایسے ہی رہیں گے، صرف زبان ہلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس ذکر کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن سوال ہمارا وہیں پر قائم ہے، یہ متقی اگر غفلت والوں میں جائے گا تو یہ کیا ذکر پڑھتا رہے گا تو اللہ اسے ذکر کا ثواب عطا کرے گا؟ یہ مطلب ہے. وہ تو بیچارہ بیٹھ کر وہاں باتیں کر رہا ہے، گپے مار رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی ذاکر ہے. دیکھیے یہ ذکر کا تھا پہلا درجہ کہ زبان سے ذکر کرنا. ایک ہوتا ہے انسان دل سے ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کو حاضر ناظر جانے کہ اللہ جو ہے نا یہ میرا معبود ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس صفت کے ساتھ یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ واجبات کو انجام دیتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا ذاکر ہے. صحیح ہے، یہ میرا ذکر کر رہا ہے. بھلے کچھ زبان سے نہیں پڑھا
لیکن اس کے دل میں یہ خیال تو ہے نا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں میرا احساس تو ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ حرام کاموں سے بچ رہا ہے، تو اللہ اسے ذاکر لکھ دیتا ہے۔ غفلت والوں میں بھی بیٹھتا ہے تو یہ ایسا کام نہیں کرتا کہ جو کوئی حرام ہو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، لہذا اللہ اسے وہاں پر بھی ذاکر لکھتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا نے 76ویں صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر یہ متقی غفلت والوں میں بھی چلا جائے گا تو اللہ اسے ذاکر ہی لکھے گا، کیونکہ یہ دل سے اللہ کا ذاکر ہے، اس کی روح اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کا دماغ، اس کی عقل وہیں پر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے حکایت بھی بیان کی تھی کسی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کا احساس کیا ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عالم عرفان کے پاس گیا تھا اور کہا تھا مجھے علم عرفان سیکھنا ہے، میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کہا تھا عالم نے کہ سب سے بہترین ذریعہ علم عرفان کا سیکھنے کا وہ یہ کہ پہلے تقوی اختیار کرو، پھر آہستہ آہستہ منازل طے ہو۔ تو کہا یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اب میرے جیسا ہوتا تو یہ مولا کا پورا خطبہ پڑھ دیتا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا، دیکھو بھائی یہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ کہا وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا روزانہ الحمدللہ۔ کہا گھر جاؤ قرآن پڑھ کے آنا، کل جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ کر آنا۔ اگلے دن گیا پورا قرآن ختم کر لیا۔ کہا اچھا آپ جاؤ اگلے دن ایسے پڑھنا کہ جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس نے جب پڑھا تو کہا کہ 20-25 سپارے ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکے۔ کہا اب اگلے دن ایسے پڑھنا جیسے مر جائے وقت دیکھ رہے۔ اگلے دن آیا تو کہا 15 سپارے ہو گئے۔ کہا کہ کیوں ایسا ہوا، کم کیوں گئے؟ کہا مر جائے وقت سامنے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، کوئی غلطی نکال دے۔ کہا اب کل ایسے پڑھنا جیسے امام زمانہ تمہیں دیکھ رہے ہو، ایسے پڑھ کر آنا۔ اب جب اس نے کل پڑھا تو کہا کتنا ہوا؟ کہا مشکل سے چند آیتیں ہوئی بس، اس کے علاوہ تو نہیں پڑھ سکا۔ کہا کل ایسے پڑھنا جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب آیا تو کہا کتنا؟ کہا ایک آیت پوری رات جو ہے وہ دوبارہ پڑھتا رہا ہوں میں۔ کہا کیوں؟ کہا بس اسی احساس کے ساتھ جس نے قرآن نازل کیا وہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے۔ کہا بس یہی تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ اللہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان تمام گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو مولا نے بیان فرمایا ان کان فی الغافلین، اگر یہ غافلوں میں ہوتا ہے تو اللہ اسے کیا لکھتا ہے؟ ذاکر لکھتا ہے۔ اگلی صفت اس سے ہی ملتی جلتی، زیادہ تفصیل نہیں۔ مولا نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ پہلے تو مولا نے فرمایا اگر غافلوں میں جائے گا تو اللہ ذاکروں میں لکھے گا، اور اگر اب ذاکروں میں چلا گیا پھر تو کیا غافل لکھ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں بھائی، اب تو درجہ اور بڑھ گیا نا۔ اب ذاکروں میں چلا گیا تو امام نے کہا اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ اسے غفلت والوں میں لکھے گا، اب تو اس کے ذکر کی کیفیت اور بڑھ جائے گی۔ البتہ ایسی بیٹھک کہ اب کم لگتی ہے جس میں جو ہے وہ خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہوں۔ تو یہ دونوں صفتیں جو ہے وہ ملتی جلتی آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اگلی صفت مولا نے بیان فرمائی یعفو عن من ظلم، فرمایا کہ جو ان پر ظلم کرتا ہے یہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی صفت بڑی مشکل ہے، اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا، ٹھیک ہے، شرح صدر ہونا چاہیے، سینہ کشادہ ہونا چاہیے معاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آیت ہے، دیکھیے معاف کرنے کی صفت پہلی بات تو یہ پروردگار عالم کی ہے۔ پروردگار عالم سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بخشنے والا وہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ صفت میرا بندہ بھی اپنا لے، معاف کرنے کی صفت میرا بندہ بھی اپنے اندر لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وہ مشہور معروف روایت آپ نے سنی ہوگی، جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہا مولا میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ امام نے کہا کتنے بڑے ہیں؟ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہو گئے؟ کہا مولا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا سمندر کے قطروں سے؟ کہا مولا اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی بڑے میں نے گناہ کیے۔ کہا کہ ریت کے ذروں سے زیادہ؟ کہا مولا اس سے بھی بڑے ہوئے۔ جب امام ایک ایک چیز بیان کر رہے تھے امام جلال میں آ گئے۔ امام نے کہا خدا کی رحمت سے بھی بڑے گناہ ہیں؟ مولا نہیں، خدا کی رحمت سے تو بڑے نہیں، اس کی رحمت سب سے بڑی ہے، میرے گناہ اس کی رحمت کے آگے کیا ہے، ہیچ ہے میرے گناہ اس کی رحمت کے آگے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ امام نے کہا بس تو اسی رحمت کا دل میں واسطہ دے کر پروردگار عالم سے معاف بھی مانگ، اللہ تجھے جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ معاف کرنا پروردگار عالم کی صفت ہے جو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بھی اپنائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں آیت رکھی وَلْيَعْفُوا، اور معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا، اور دلوں میں گنجائش پیدا کرو، یہ کینہ وغیرہ نکال کر باہر پھینکو۔ الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو ان لا یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یعنی گویا اس آیت میں بیان ہوا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرنا شروع کرو۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ نے قرآن میں ایک نسخہ بیان کیا، دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ روایت میں ہے یہ معاف کرنے والوں کا اجر قیامت کے دن پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی۔ کیا آواز ہوگی؟ وَلْيَقُمْ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، کون؟ من اجرہ علی اللہ، جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی ان کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اللہ، جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کا پہلا اجر تو یہی ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔
کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پالنے والے یہ کون لوگ ہیں جن کا اجر تیرے ذمہ ہے؟ پروردگار عالم کہے گا العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، ان کا اجر میرے ذمہ ہے، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بے تحاشا مثالیں مل جائیں گی معاف کرنے کی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں، سینکڑوں روایتیں پڑی ہوئی ہیں، بلکہ ہزاروں روایتیں ہوں گی جس میں اہل بیت علیہ السلام نے معاف کیا۔ آپ مثالیں دے سکتے ہیں تو بتائیے جس میں اہل بیت علیہ السلام نے معاف کیا؟ ہاں، اس پہ آتا ہوں میں آخر میں۔ اور کوئی جس میں اہل بیت علیہ السلام نے معاف کیا؟ بہت ساری روایتیں ہیں۔ ہاں، جناب حور علیہ السلام، میں آتا ہوں اس پر۔ اور کوئی؟ ایک واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کا بہترین مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ حاکم شام بدبخت جس نے یہ اپنے دور میں پابندی لگائی تھی کہ کوئی علی کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا، اگر علی کا نام لینا ہے تو ساتھ میں گالی بکنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ساتھ میں امیر المومنین پر سب و شتم کرنا پڑے گا، امیر المومنین پر لعنت بھیجو، علی کو لعنت بھیجو، علی کو گالی دو، پھر علی کا نام لو۔ یہ اس بدبخت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مکان سے گزرے تو مولا نے دیکھا ایک شخص ہے جو مولا کو ہی برا بلا کہہ رہا ہے، اور مولا کو گالیاں دیے جا رہا ہے، مولا کا نام لے لے کر مولا کو جو ہے وہ ناسزا کہہ رہا ہے، نامناسب الفاظ کہہ رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے مولا کی شان میں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولا چاہتے تو اسے سزا دے سکتے تھے، لیکن مولا اس کے پاس سے ہی کہتے ہوئے گزر گئے۔ مولا نے ایک شعر پڑھا، کیا شعر پڑھا؟ خوبصورت شعر ہے یہ، شعر مولا کی معافی پر دلالت کرتا ہے۔ مولا نے شعر پڑھا، کیا شعر پڑھا؟ فرمایا لقد امر علی اللئیم فیسبنی، مولا نے فرمایا میں ایسے پست انسان کے پاس سے گزر رہا ہوں کہ جو مجھے گالیاں بک رہا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا فمضیت فصمت فقلت لا یعنینی، لیکن میں اس کے پاس سے یہ کہہ کر گزر رہا ہوں کہ اس کی مراد میں نہیں ہوں۔ کون کون سمجھا یہ شعر؟ نہیں، مولا نے کہا میں ایک ایسے پست انسان کے پاس سے گزر رہا ہوں کہ جو مجھے گالیاں دے رہا ہے، مولا کو پتا ہے مجھے ہی گالیاں دے رہا ہے، لیکن مولا نے اگلے مصرے میں کہا، فرمایا لیکن میں اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہا ہوگا، یعنی دنیا میں ایک علی تو نہیں ہے، کئی علی ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی اور علی کو کہہ رہا ہو، میں مراد نہیں ہوں گا، حالانکہ مولا کو پتا ہے یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا یہ مولا کے عفو و درگزر پہ دلالت کرتا ہے کہ مولا نے اسے اسی وقت معاف کر دیا۔ اور بہترین مثال جو آپ نے بتائی وہ جناب حور علیہ السلام، جناب حور علیہ السلام جیسا گناہ نہیں تھا کہ فرزند رسول کا جس نے رستہ روکا، ٹھیک ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا رستہ روک لیا گیا، لیکن جب شب عاشور آئے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنے آپ کو گرایا اور ایک سوال پوچھا، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا حور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے نانا بھی نے بھی معاف کیا، میرے بھیا نے میرے بابا نے بھی معاف کیا تجھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فوراً معافی دے دی۔ تو یہ معافی کے درس اہل بیت علیہ السلام کی ہی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو درگزر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ آخری صفت بیان کرتا ہوں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَ، فرمایا جو اسے محروم کرتا ہے یہ اسے بھی عطا کرتے ہیں۔ ایک مثال دے دیں تو پھر میں بات ختم کروں۔ اچھا پہلے میں صفتیں بیان کر دوں کہ کیا کیا صفتیں آج ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ 3 صفتیں اب تک بیان ہوئی اور یہ چوتھی بیان کی، 4 صفتیں آج کی حد تک بیان ہوئی آپ کے سامنے۔ پہلی مولا نے بیان فرمائی کہ اگر یہ متقی غافلوں میں بھی چلا جائے، غفلت رکھنے والے لوگوں میں بھی چلے جائے، اللہ پھر بھی اسے ذاکر لکھے گا، اور اگر ذاکروں میں چلے جائے تو اللہ، یہ بات جو ہے وہ بدیہی ہے کہ اللہ اسے جو ہے وہ غافلوں میں شمار نہیں کرے گا بلکہ ذاکر ہی رہے گا، بلکہ درجہ اور بڑھ جائے گا۔ تیسرا مولا نے فرمایا کہ یہ اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور آخری صفت جو انہیں محروم کرے انہیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک جلدی سے مثال دیتے ہیں اور بات ختم کریں۔ وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَ، جو انہیں محروم کرے اسے بھی دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی جگر چاہیے۔ اچھا ایک مثال تو یہ ہو گئی، امیر المومنین کو خلافت سے محروم کیا گیا، لیکن جب وہ علی کے دروازے پر آئے کوئی مسائل کا حل پوچھنے کے لیے، امیر المومنین نے انہیں سامنے سے جواب دیا۔ اور کوئی؟ ایک مثال تو کربلا میں ہی ہے۔ جناب حور علیہ السلام کا لشکر، جناب حور علیہ السلام ہی وہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ پانی بند کروایا تھا، ٹھیک ہے، اور پہرا بٹھایا تھا سب سے پہلے دریا پر۔ لیکن جب حور علیہ السلام کا لشکر آیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے پانی پلایا تھا، اور انہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا۔ بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ ایک وہ شخص جس سے پانی پیا بھی نہیں جا رہا تھا اور ہاتھ سے کوزہ بار بار گر جاتا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے پانی پلایا تھا۔ اور ایک اس سے ملتا جلتا واقعہ امام حسن علیہ السلام، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں جب پانی بند ہوا تھا تو امیر المومنین نے اپنے لشکر میں کہا تھا کہ کون ہے جو وہاں سے جا کر اس بدبخت کا پیرا ہٹا سکے، حاکم شام کا پیرا ہٹائے اور
ہم مسلمانوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکے؟ کوئی ہے؟ سارے خاموش تھے کیونکہ پہرا بڑا سخت تھا اور بڑی کثیر تعداد میں فوج اس دریا پر موجود تھی. تو کون گیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام. ایک بجلی کی رفتار سے کوئی سوار گزرا، جناب عباس علیہ السلام ساتھ ساتھ گئے، کچھ اصحاب ساتھ ساتھ گئے، اور جب دریا پر پہنچے تو سب نے دریا سے جو ہے وہ پہرا چھوڑ دیا. امام حسن علیہ السلام کا روب اتنا تھا. اس وقت ایک صحابی نے کہا مولا انہوں نے ہم پر پانی بند کیا، ہم ان پر پانی بند کر دیتے ہیں، اب انہیں پانی ہم نہیں دیں گے. تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ ان کا کردار تھا، اب یہ ہمارا کردار ہے. اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پانی پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اسے عطا کرتے ہیں جو انہیں محروم کر دیتا ہے. ایک دعا صلوات پڑھیں مل کر باواز اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات پہنچ گئی؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو بھائی کر سکتا ہے، ورنہ آ گیا بھائی، سب سمجھ میں آ گیا؟ چل جزاکم اللہ. ایک دعا صلوات پڑھیں پھر مل کر باواز اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. پروردگار عالم ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن ابي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق اجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث امير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الاولين والاخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير امام الخاشعين والحسن بن علي سيد الاوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليه